اچھا آپ کو پہلے لے جایا گیا ڈی سی آفس, ڈی سی صاحب موجود نہیں تھے, پھر لے جایا گیا ڈی پی او آفس, وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں, پھر آپ کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ, تو اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگ رہا تو ایسا ہی ہے. اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں کہ پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے. تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے یا جو آپ کے پیچھے میرے لوگ پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ, نہیں ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے, ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں, وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی. میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے, الرحمن علی العرش استوى. وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں. جی جی, نہیں اور کوئی نہیں ہمارے پیچھے. اور کوئی کیوں پھنسایا گیا آپ کو, کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی, اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو وہ سچائی پہ مبنی بات ہے, وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے, مستقبل میں بھی کریں گے. بل مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا, یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ مجھے ان آفیشیلی بتایا گیا. بہت ذہین آدمی ہیں, اور میں نے اپنی زندگی میں اس ایج میں اگر آپ کسی ادھر مغرب میں ہوتے تو اس وقت آئنسٹائن کے بعد آپ کا نام لیا جاتا, کیونکہ آپ ظاہر ہے آگے ہم تو آئنسٹائن کو بھی حضرت آئنسٹائن جی میں نے لاسٹ لیکچر میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن, ان کی چہرہ نمائی بھی آپ کی میں نے لیکچر میں دیکھی. جی جی حضرت آپ نے کہا تھا. اچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ابھی تک آپ اس کیلکولیشن پہ نہیں پہنچے کہ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ تو جو کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جانا چاہیے. میں اگر کوئی بات کروں گا تو بغیر دلیل کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کوئی سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں, پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں. چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن, کوئی قیاس آرائی, کوئی ٹیوا, کوئی قیافہ؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے, بس میں یہ کہوں گا, اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ریاست دباؤ میں آ گئی. جی جی بالکل. اچھا, اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے. جب انہوں نے 3 MPO کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی, اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرز ہیں وکلاء, انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا, انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا, انتہائی بزدل آدمی تھا, اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا. نہ اس نے ملاقات کروائی, اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے, یہ والے وکیل صاحب نہیں, جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے جو بار کے صدر بھی ہیں, ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں, یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے. حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے. میں حیران ہوں ایسے ڈی سی کے اوپر, اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر, کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ ڈی سی کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے, نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے, پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا. یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا, میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو اچھا, یعنی ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا جی دونوں نے. سر 295C اتنا بڑا الزام, اتنا بڑا مقدمہ, اتنا حساس نوعیت کا, تو بنا تحقیق بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ظاہر نہیں کٹنی چاہیے, بالکل نہیں کٹنی چاہیے. ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے. اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں اس میں, جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے, تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا, تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے. رہا ہمارا معاملہ, تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے
آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت, یہ آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی ہوئی, آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے. یہ جو داخل ہوئی ہوئی ہے نا, ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں. اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت, ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شیک ڈالنی چاہیے تھی ان کو, وہ بھی نہیں ہے. باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے, اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خود کش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے, انہوں نے مل کے خود کش حملہ کیا ہے. اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں. اچھا, میں اس طرح بعد میں آتا ہوں. اچھا, لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے. جی ہونے چاہیے. ان مرحلوں سے گزر کر پھر آپ لگائیں. اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا, اگر آئے تو مرحلے تو ہونے چاہیے تاکہ کسی کو. سر میں نے کئی سال پہلے 4 سٹیپس بتائے تھے, سجیسٹ کیے تھے, کئی سال پہلے اس میں میری ویڈیو آئی تھی اور کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا, جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں جی کلپ نہیں چاہیے, پوری ویڈیو لے کے آؤ, آدھے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک. دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکٹس کے ساتھ, اس کا فرینزک کروائیں. AI کی تو نہیں بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی قطع بری تو نہیں کیا گیا, کٹنگ تو نہیں ہوئی ہوئی ہے. جب یہ بھی ہو جائے, تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, وہ اپنی کلیریفیکیشن دے. یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائیں کہ واقعی اس نے کیا ہے اور انٹینشنلی کر رہا ہے, تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں. FIR پھر بھی نہ کاٹیں اور علماء سے بتائیں کہ بھائی یہ جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں, اور تم مسلمان ہو, مسلمان ہوتے ہوئے ایک ایسی حرکت کر سکتے ہو, اس کے اوپر توبہ پیش کریں. یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسے ہی بدبخت ہے جو گزر گیا, پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, اور اس میں کرولری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے. اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے سرائے عالمگیر کا, جس کا ذہنی توازن خراب ہے, اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے. آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں. جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے, اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے, اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں, اس کا علاج کروائیں. لیکن انہوں نے جناب اس کی جان کو بچانے کی خاطر پاگلوں سے, جنہیں سینس ہی نہیں ہے کہ توہین رسالت کیا ہے, پاگلوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے. اندازہ کریں بجائے اس کا علاج کروانے کے. یہ ہماری ریاست کر رہی ہے جی اس وقت. اور ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ بھی بتایا کہ ایک نابینا ہے جو توہین مذہب میں اندر ہے. جی نابینا توہین مذہب میں, اس نابینا نے کیا, وہ کہتے ہیں جی نابینا لوگ جو ہے باقی کام کرتے ہیں تو کیا پوسٹیں شیئر نہیں کروا سکتے, وہ جو ہے وہ لسٹ نہیں لے سکتے اس قسم کی پوسٹ کے ذریعے. اب وہ طریقہ تو یہی بتائیں گے کیسے کوئی بےہودگی پہ مبنی پوسٹ لگا کے اس سے کس طریقے سے لسٹ لیتا ہے, وہ تو یہی بتا سکتے ہیں جی. اچھا, اب کیا فیلنگس تھیں ویسے اس سے پہلے کہ آپ جیل سے حفظ آباد جیل جائیں, کیا فیلنگس تھیں جب آپ نے یہ سنا؟ ایک تو آپ نے پڑھا, اللہ کو یاد کیا کہ آپ, لیکن ویسے بحیثیت انسان کیا فیلنگس تھیں؟ دیکھیں عام انسان ہونا تو وہ ایک پیسمسٹک موڈ میں چلا جاتا ہے. میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں, اسی لیے تو میں اتنی دلیری سے کرتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے حق میں بھی لوگ ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہوتے ہیں. ڈرنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. لوگوں کو تو اب لگا نا کہ میں ونریبل ہوں. بھائی میں تو 17 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں, اور پچھلے آلموسٹ 8 سال سے جب سے مرڈر اٹیمپٹ ہوا تو میری زندگی تو ایک گھر تک اور اکیڈمی تک محدود ہے, آگے پیچھے جانا میرا نہیں ہے. میں تو آلریڈی ایک سیکیور زندگی اس اعتبار سے گزار رہا ہوں اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. تو یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز سوچ لی جائے نا تو پھر آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے اس ملک کے اندر. دیکھیں الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوتی ہے. جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے, وہ امپورٹڈ جو DSP تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی, آج وہ لاپتہ ہے. یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی سنوائی ہو, وہ لاپتہ ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں اس وقت, مل ہی نہیں رہے, چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا, اب وہ غائب ہوئے. میں وہ کس نے غائب کیے ہیں یا خود غائب کیے ہیں ہمیں تو نہیں پتا.
کئی تو خود بھی غائب ہوئے. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے, تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوئے ہیں, اور اسٹامپ پیپر لکھ کے تو اپنی جماعت سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. اچھا, آپ نے ناشتہ کر لیا. آپ کو 31 اگست کو 30 کے 31 اگست روز اتوار صبح فجر کے بعد, اسی دن آپ کا لیکچر ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا, تو اس دن اور میں یہیں سے گزرا تھا, میں اکیڈمی دیکھ رہا تھا. اچھا, ہاں یہیں سے لے کے گئے. اچھا, آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں حافظ آباد مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہاں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ 31 کو شاید کوئی موب یہاں پہ اکٹھا ہو اور وہ جیل کو کراس کرے, تو آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں. یعنی ہم موب کو تو روک نہیں سکتے, یہ انہوں نے فرنٹ پہ ایک ریزن رکھی تھی. تو کیا فیلنگز؟ میں سیٹسفائی تھا. نہیں, اکیڈمی کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا, اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے, میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں, اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. ان لوگوں نے, ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہی کر رہے تھے. آرمز ویگن میں لے گئے کیونکہ بختر بند؟ نہیں, وہ گاڑی تھی, سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں بھی موجود تھی, پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تھے. سیکیورٹی پروٹوکول, مجھے نہیں پروٹوکول دیا ہوا تھا, سیکیورٹی پروٹوکول تھا. اچھا, تو پھر آپ پہنچ گئے حافظ آباد جی؟ ہاں, تقریباً 3.5 گھنٹے میں پہنچے یہاں سے. وہاں بھی ڈیتھ سیل؟ جی, وہاں پہ بھی ڈیتھ سیل. اور لیکن وہ اس سے بہتر تھا. پاکستان میں سب سے لیٹسٹ جو جیل بنی ہوئی ہے نا, سب سے آخر میں جو بننے والی, جو کھل چکی ہیں, ویسے تو ابھی اسلام آباد والی بھی کھلنے والی ہے. اب تو ہمارے پاس جیل کی بھی ساری انفارمیشن ہے. ہاں, جیل کی ساری لینگویج, وہ ایک وکھرا جہان ہے. وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں. مثلاً کیا ہے کچھ؟ یعنی وہاں پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ناشتے کے لیے آدھی روٹی آپ کو ملتی ہے, اسے ٹوکن کہا جاتا ہے. ٹوکن آدھی روٹی ہوتی ہے, وہ کٹی ہوئی سیمی سرکولر. اچھا, اسی طریقے سے وہاں پر یعنی انگریزوں کے زمانے سے لینگویج چل رہی ہے نا, سب اچھا ہے بولا جاتا ہے, آل از اوکے. جب ساری چکیاں شام کے وقت بند کر دی جاتی ہیں نا, تو وہ پھر جو وہاں پر انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سارے اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھتا ہے کہ سب اچھا کر دیا ہے. وہ کہتا ہے ہاں جی سب اچھا ہو گیا. سب اچھا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے چکیوں میں بند کر دیا اور لاک لگا دیے. پھر انہوں نے فجر کے بعد ان کو نکالنا ہوتا ہے اور مرغیوں کی طرح گنتی پوری کرنی ہوتی ہے. تو جو بیچارے فجر میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں, ان کو وہ پھر زبردستی اٹھا کے باہر نکالتے ہیں, اور وہ بالکل ٹھیک نکالتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ فوج شدگان میں بھی شامل ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہ چلے, بعد میں پتہ چلے. تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں. آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی جیل کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار لیں گے جی. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے, لیکن بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تو صلح صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں. جیل کی ایک علیحدہ سے زندگی ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا جی, ان کا گھر پھر وہی بن جاتا ہے. اب میری چکی جو تھی اڈیالہ میں, آپ نے چونکہ موضوع چھیڑ ہی لیا, آگے جانے سے پہلے اسی کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ 3 چکیاں تھی جی اکٹھی. اس میں جو سٹارٹ والی چکی تھی وہ مجھے دی انہوں نے. ویسے اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے, اور اس کے کارنر پہ 4x4 کا ایک واش روم بنا ہوتا ہے جس کی دیوار بمشکل 2 فٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کو باقی چکی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں جب آپ واش روم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں. مشکل سے صرف وہ لیٹتے ہیں, رات کو کروٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا. کروٹ لے تو دوسرے پہ گرتا ہے, اور چکیوں میں لڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں میرے اوپر پڑ گیا. مجھے بتائیں 9 بندے جب ساتھ ساتھ جڑے میں, اور رات کو آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے اٹھنا ہے تو کتنے لوگوں کو پھلانگ کے آپ جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے پاؤں بھی پڑ جائے گا, اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. اور اسی پورشن میں آپ نے نہانا دھونا بھی کرنا ہے, اسی پورشن کے اندر آپ نے اپنے برتن بھی دھونے ہیں. گھر میں تو کسی نے امیجن نہیں کیا ہوتا کہ اسی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر آپ کو اپنے برتن بھی دھونے پڑے, اور سب کے سامنے, کیونکہ دیواری اس کی اتنی سی ہے, سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے کہ باہر سے نظر آتا رہے. اتنی مشکل صورتحال کے اندر جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا, تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں آ گیا ہوں.
اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے، اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے، انہوں نے کاٹی ہے نا، اور وہ جیل تو بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھی. اب تو انہوں نے پیرامڈس کے بیسمنٹ میں وہ جیل بھی دکھا دی ہے، کئی 100 سیڑھیاں نیچے جا کے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی، یہاں تو چلے سورج کی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جناب وہاں 10x12 کے اندر 9 بندے. آپ کے پاس 3 چکی؟ نہیں، میں ایک چکی میں اکیلا تھا، 3 یعنی کمبائنڈ چکیاں تھی. میرے ساتھ والی چکی جو تھی وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو آلموسٹ کوئی 8.5 سال سے قید تھے، ان کو 295A میں 10 سال کی سزا ہوئی بھی تھی، لٹریچر کے پروفیسر تھے. اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے، انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی، لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے، تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے. ان کی ایج اس وقت 72 ایئرز ہو چکی تھی اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے. اور ان کا جو فیصلہ تھا نا اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں. اچھا. اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے. بشپ صاحب سے؟ جی، معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا جج صاحب. جی. اور اب 13.5 سال بعد ان کا ایکویٹل ہوا ہائی کورٹ میں، اب جا کے ان کی اپیل لگی اور راولپنڈی بینچ نے ان کو ایکویٹل دیا. تیسرے دن وہ فوت ہو گئے. یعنی 13.5 سال آپ نے ایک انسان کے چھین لیے ہیں. اب کیا ریاست وہ 13.5 سال کو واپس کر سکتی ہے؟ اور بے گناہ انہوں نے میرے سامنے فیصلہ رکھا. میں تو زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہے اس قسم کے فیصلے، تو میں اسلام کی وہ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا جو ہے، تو میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. اور انہوں نے بھی آتے ہی میرے ساتھ بڑا اس نے سلوک کیا. مجھے برتن دھونے کے لیے ایک صابن کی ٹکیا اور ایک انہوں نے برتن دیا، کچھ برتن ساتھ دے دیے اور بڑے اچھے طریقے سے. پھر ان کے پاس LED بھی لگی ہوئی تھی اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا تھا، شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام اور کیپٹل ٹاک، یہ تینوں پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور میری خوش نصیبی تھی کہ جیو آتا تھا، مجھے خطرہ تھا جیو کہیں بند نہ کیا انہوں نے، تو وہ میں پروگرام دیکھ لیتا تھا اور ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. پھر وہ سارا کیس میں نے اسٹڈی کیا. 4.5 سال ٹرائل چلا، سزائے موت ہوئی. پھر اپیل لگنے میں اتنے سال لگ گئے کہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا اور 3 دن بعد وہ بندہ فوت ہو گیا. تو غموں کی ایک داستان ہے جی. یہاں پہ زیادہ تر جعلی کیسز ہیں. کوئی صحیح بھی ہوں گے، صحیح بھی ہوں تو آپ نے توبہ پیش کرنی ہے، دیٹس آل، ختم کریں. آپ نے جیل بھی کاٹی اور ابھی کہا کہ جیل مشکل ہے، اور واقعی مشکل ہے. بہت بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا جیل جانا پڑے، اور وہ 2-4 دن میں ہی پتلی گلی سے نکل جاتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیل نہیں کاٹ پائیں گے اور وہ کاٹ لیتے ہیں. ویسے ہی بتا رہا تھا. اچھا، آپ آگے نام بھی لیتے ہیں، مجھے تو کوئی عرض نہیں ہے. آپ جیو میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے. نہیں، میں جیو میں نام لیتا ہوں، یہاں نہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی. ہاں جی، بیچ میں ایک دیوار تھی اکٹھی. ان کی چکی نہیں، ان کی چکی ہیں. ان کے پاس 6 چکیاں تھیں. آپ کے پاس بھی تو 3 تھی. نہیں 3 نہیں، 3 میں میرے پاس ایک تھی، باقی 2 میں تھے. 3 وہ چکے اس کے باہر جو واکنگ ایریا ہے نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا، لیکن میرے پاس ایک چکی تھی، ایک پروفیسر صاحب کے پاس اور ایک جو بشپ صاحب تھے. اور ان کے سامنے جو اوپن ایریا ہے نا وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں تقریباً 20 فٹ بائی کوئی 50 فٹ کا ایریا بنتا ہے جو سامنے والا. لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں. وہ آپ ایک پنجرے میں ہی ہوتے ہیں، باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلیں سورج نظر آ گیا، آسمان نظر آ گیا، لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی اجازت ہے. تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں اور ان میں 3 ہیں، پھر 4 اور پھر اس کے آخر میں بھی 3 اور ان کے درمیان دیوار ہے. یعنی 3 کے بعد ایک دیوار، پھر 4 کے بعد ایک دیوار. اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی. اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا اس کی دیوار آخری دیوار تھی، اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھی اور بیچ میں ایک دیوار تھی. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے، تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے، اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی اور اوپر سے اوپن ہے، تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے. کیا 2-4 جملے؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں.